آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو دنیا کی حسین ترین بستیوں میں رہتی تھی، مگر وہ دل کے اندھے تھے۔ وہ قوم جس نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری اور بدکاری میں ضائع کیا، اور وہ نبی جنہوں نے پوری ہمت اور صبر سے ان کو سمجھایا، مگر آخرکار اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی کہانی۔ وادی اردن کے کنارے دریائے اردن کے قریب بحر مردار کے اطراف ایک خطہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی سرسبزی، لہلہاتے کھیتوں اور حسین باغات کی وجہ سے دنیا کا جنت نظیر خطہ سمجھا جاتا تھا۔ سدوم اور اس کے اطراف 5 بستیاں تھیں۔ ہر بستی کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ شہر دولت مند، خوشحال اور ہر لحاظ سے خود کفیل تھے، لیکن یہی خوشحالی ان کے زوال کی جڑ بنی۔ یہ بستیاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر میں ڈوب گئی۔ مہمان نوازی کی بجائے اجنبیوں کو روکنے کی سازشیں کرنے لگی۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی مسافر یا قریبی علاقے کا انسان ان کے شہروں میں داخل ہو اور ان کی زمین کے پھل کھائے۔ ایک دن وہ لوگ اپنے اجتماع میں بیٹھے بحث کر رہے تھے، ہم ان اجنبیوں سے کیسے پیچھا چھڑائیں؟ اسی لمحے ابلیس ایک بزرگ کے بھیس میں ان کے درمیان آیا۔ اس نے کہا، اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے شہروں کا روخ نہ کرے تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اگلے دن وہ ایک حسین نوجوان کے روپ میں آیا اور ان لوگوں کو ایسا گناہ سکھایا جو اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا، مردوں کے ساتھ بدفعلی، وہ عمل جسے شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی عادت، پھر لت اور پھر ایک فخر بن گیا۔ یہی وہ مقام تھا جب ان بستیوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے گناہوں کو اپنی پہچان بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی اصلاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت نرم لہجے میں دعوت دی، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ بے حیائی کی راہ ترک کر دو۔ کیا تم ایسے فعل کے قریب جاتے ہو جسے دنیا کی کسی قوم نے تم سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ حد درجہ ظلم اور انحراف ہے، لیکن قوم نے مذاق اڑایا، تضحیک کی اور کہا، لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ لوگ پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات قوم کو سمجھاتے، کبھی خفیہ تو کبھی اعلانیہ، کبھی دلائل کے ساتھ، کبھی نصیحت کے انداز میں، مگر ان کی قوم کا جواب ہمیشہ تمسخر اور گستاخی ہوتا۔ وہ گناہ کو فخر کے ساتھ کرتے اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سخت سزا دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام دل گرفتہ ہو کر دعا کرتے، اے پروردگار، میری قوم فتنہ پر اتر آئی ہے، تو فیصلہ فرما دے۔ پھر ایک دن 3 حسین نوجوان مسافر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ دراصل اللہ کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں بھیجے گئے۔ قوم کے لوگ جیسے ہی ان اجنبی مہمانوں کی خبر کو پہنچے، وہ بے حیائی کی نیت سے لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے کر لو، اللہ سے ڈرو اور میری عزت کو رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ ضد پر اتر آئے۔ اسی لمحے فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ رات ڈھلتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے، زمین کانپنے لگی، ایک خوفناک چیخ نے فضا کو لرزا دیا۔ صبح ہوتے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پتھر برس رہے ہیں، یا اللہ! وہ حسین وادی جو کبھی سرسبز اور آباد تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر اور ویران میدان میں بدل گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی بستی کو جڑ سے الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ آج وہی خطہ بحر مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پست ترین جگہ ہے۔ اس کے پانی میں زندگی کا نام و نشان نہیں۔ یہ ویرانی، یہ بے برکتی آج بھی اس عذاب الہی کی گواہی دیتی ہے جو قوم لوط پر نازل ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہجرت کر کے سور کے علاقے کی طرف نکل گئے۔ روایات کے مطابق ان کا مزار اردن کے شہر سوغر یا موجودہ بین جبرین کے قریب واقع ہے، جہاں آج بھی لوگ عبرت اور نصیحت کے لیے جاتے ہیں۔ قوم لوط کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ابدی پیغام ہے۔ نعمتیں ملنے کے باوجود ناشکری، گناہ اور تکبر قوموں کو مٹا دیتا ہے، لیکن ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو بچا لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اس میں عبرت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔